ونسلم على رسوله النبي النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آقائے دو جہاں شہنشاہ کل عالم، آپ کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجیے۔ خدا کرے ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے، خدا کرے ہم سب کے محبوب آقا، ہم سب کی جان اور ہم سب کا ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے۔ عزیز دوستو، یہ سلسلہ تو ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں شروع کیا ہے۔ میرا رب کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو تم سب میں بہتر صرف وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم ایک چھوٹی سی اس کوشش کو، اس کی گوشگزاری کریں گے تاکہ درس بخاری کا جو آغاز ہمارا مختلف جگہوں پہ شروع ہے، بہت آسان کر کے حدیثوں کو ہم لوگوں کے گوشگزار کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت اور اس کی فضیلت ہمارے اور ہماری روحوں کے اوپر اثر انداز ہو۔ تو اسی سلسلہ میں ہم نے بخاری کا آغاز کیا کہ چندی جمعرات انشاءاللہ پاک وطن شریف میں اس کا ہم نے آغاز رکھا ہے۔ دل سے دعا ہے مالک ہمارا حاضر ہونا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا رب کہتا ہے جن لوگوں کے آپس میں جڑ بیٹھنے کا مقصد میری ذات ہوگی، جن لوگوں کے آپس میں مل بیٹھنے کا مقصد میری ذات ہوگی، رب کہتا ہے حشر جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا ان لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دوں گا۔ الحمدللہ ہمارے اکٹھے ہونے کی ذات اور ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد انشاءاللہ صرف میرے مولا کی ذات ہے۔ اور اس چیزوں سے یاد رکھیں، میں اکثر یہ نکتہ عرض کرتا ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ کبھی نہ دیکھنا کہ مجھے گھنے زیادہ مجمع چاہیے، آپ فرماتے ہیں مجھے ایک ہی بندہ چاہیے جو ہو صاحب دل، میں اس کو یار کی بات سناؤں وہ تڑپ جائے اور اس کی تڑپ قبول ہو تو اللہ مجھے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ کبھی بھی اس چیز کو نہ سوچیں کہ مجمع زیادہ ہے مجمع کم ہے، بس شوق ہو اندر، یہی کافی ہے اس مالک کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے۔ تو یاد رکھیں بخاری کا جو سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، غور کیجئے گا، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اسی طرح ہم دوسرے انبیاء کی طرف بھی وحی بھیجیں گے اور ہم نے نازل فرمائی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں نقطہ جو میں عرض کر رہا ہوں، رب کا ہر بندے کے ساتھ رابطے کا ذریعہ کیا تھا، ہم نے صرف یہ نقطہ گوش کرا کرنا ہے۔ اللہ پاک بندوں کے ساتھ رابطہ کس طرح کرتا ہے؟ سب سے اس کے مقرب بندے کون تھے؟ انبیاء۔ مقرب بندے کون تھے؟ مقرب بندے انبیاء تھے۔ رب کہتا ہے انبیاء کے ساتھ میرا رابطہ تھا ان کے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا راستہ تمام نبیوں کے ساتھ واسطہ حضرت جبرائیل کے ساتھ رہا۔ دوسرے آگے کاملین اور صالحین لوگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے
جب بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھتے پڑھتے اس انتہا کو چھو جاتا ہے، رب کہتا ہے کہ پھر میں اتنا راضی ہوتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بنتا ہوں۔ رب کہتا ہے کہ اس کی ذات ختم اور میری ذات کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ کسی دیوانے کا شعر ہے نا، رانجھا رانجھا کر دی آنکھیں رانجھا ہوئی، ستونی میں نو دھیدو رانجھا ہی نہ آنکھیں کوئی۔ تو پھر یہ اس انتہا کو بندہ چھو جاتا ہے کہ بندے کی ذات ختم اور رب کی ذات کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ میں نکتہ ایک اکثر اس موقع پر عرض کیا کرتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو نفلی عبادت کا بہت شوق تھا، نوافل پڑھا کرتے تھے اور 100 نفل روزانہ پڑھ کے سو جاتے تھے، روزانہ 100 نفل۔ اور آپ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے، آپس میں دو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ وہ دیکھو نعمان بن ثابت امام اعظم جا رہے ہیں، یہ روزانہ 200 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اس وقت میں روزانہ 100 نفل پڑھا کرتا تھا، اور جب سنا کہ 200 نفل کا پیغام آیا ہے، امام اعظم نے فرمایا یہ مجھے یہ بندے نہیں کہہ رہے، میرا مولا چاہ رہا ہے میں 200 نفل پڑھوں۔ آپ نے 200 نفل شروع کر دیے، اور پھر کچھ عرصہ گزرا تو دیکھا ایک راستے میں 2 خواتین چل رہی ہیں اور آپس میں کہہ رہی ہیں ارے تو جانتی ہو وہ ابو حنیفہ جا رہے ہیں، یہ روزانہ 500 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں ہم نے 500 شروع کر دیے۔ پھر دیکھا کبھی جو گزر ہوا کسی چرستے پہ تو لوگوں نے چین گوئیاں کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا پوچھتے ہو، وہ تو روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں تاریخ بغداد کا حوالہ کہ جس دم سے میں نے 1000 نفل شروع کیے، پھر رات کے وقت میں کبھی سو نہیں پایا، دن کے وقت آرام کیا کرتا تھا، اور رب کا کرم اتنا ہوا کہ جاگتی آنکھوں سے میں نے 100 دفعہ اللہ کے جلوے کا دیدار کیا، 100 دفعہ جلوہ حق کیا، 100 دفعہ دیدار کیا۔ تو نبیوں کے ساتھ رابطہ اللہ کا تھا جناب جبرائیل کے ذریعے، جناب اور اولیاء کے ساتھ رابطہ تھا، ان کے دل کے اوپر پیغام آتا تھا کہ بندے یوں کر، اس ہمت کو چل، ان کو پیغام آتا تھا۔ ہم لوگ ہیں عام بندے، عام نہیں بلکہ عام شام بندے، تو ہمارے ساتھ اللہ کا رابطہ ہے ہمارے خواب کے ذریعے، ہمارے خواب کے ذریعے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے خوابوں کو عام نہ جانا کرو، خواب اللہ کی طرف سے پیغام ہوا کرتے ہیں، یاد رکھیں، خواب اللہ کی طرف سے پیغام ہوا کرتے ہیں۔ اور خوابوں کی بادشاہی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے یوسف کے ہاتھ میں ہے، میرے یوسف کے ہاتھ میں خوابوں کی بادشاہی ہے۔ جب میں نے یہ بات پڑھی نا، میں نے کہا خوابوں کی بادشاہی یوسف کو دے دی، کھانے کی بادشاہی ابراہیم کو دے دی، تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرم کیا مولا؟ تو کسی دیوانے نے شعر بولا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمیں یک تو تنہا داری۔ ارے یوسف کو حسن دیا، موسیٰ کو عصا دیا، عیسیٰ کو پھونک دی، اور یہ سب کچھ ان سب میں چنا تھا، لیکن یہ سب کچھ ملائیں تو میرے مصطفیٰ کی ذات بنتی ہے۔ حسن بھی تھا تو کمال تھا، پھونک میں اثر بھی تھا کمال تھا، ذات کی جلوہ گری بھی تھی تو کمال تھی۔ ارے موسیٰ تو کوہ طور پہ آیا کر، جوتے نیچے اتار دیا۔ اور امام راضی فرماتے ہیں جب معراج میں میرے حضور تشریف لے کے گئے تو جس مقام پہ رف آیا جبرائیل کو روک دیا گیا، جوتا اتارنے لگے، پیغام آیا میرے یار کو کہو جیسے آیا ہے ویسے ہی تشریف لے کے آیا، ویسے ہی تشریف لے کے آیا۔ تو ہمارے بندوں کے ساتھ ہم عام شان بندے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا رابطہ خوابوں کے ذریعے ہے، اور خواب کی حقیقت اور خواب کی سمجھ رکھنے والے بندے کے ساتھ اپنے خوابوں کو ڈسکس لازم کیا کریں۔ میں نے ایک دفعہ نکتہ مسجد میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص ہمارے دادا جان پیر خضر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا جی میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کو سناتا ہوں وہ بندہ ہائے ہائے تڑپ تڑپ کر اٹھتا ہے، کہتا ہے تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ تو میں حضرت بڑا تھک گیا، صدقے دے دے معافی مانگ مانگ نہ جانے کون سی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ دادا جان نے فرمایا یاد رکھیں یہ بات، جس جگہ عاشق کی نگاہ جاتی ہے عالم اور عارف کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔
یہ تو راشد کی پہچان ہے۔ تو قبلہ دادا جان نے فرمایا بتاؤ، کہا جی میں نے دیکھا ہے نعوذ باللہ میں قرآن پاک کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا تجھے مبارک ہو، تیرے گھر جتنی اولاد پیدا ہوگی ساری قرآن کی حافظ ہوگی۔ اس بندے کو ہم نے دیکھا ہے، اس بندے کو یہ آپ سے 19 20 25 22 سال پرانی بات ہے، اور اس بندے کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا جی الحمدللہ میرے 2 بچے حافظ ہیں اور 1 بچہ میرا چھوٹا ہے۔ وہ کون سی ایسی نگاہ تھی پیر خضر شاہ صاحب کی جو 20 سال پہلے دیکھ کے بتا رہے تھے کیا تیرے سارے بچے حافظ ہوں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب برا خواب دیکھو تو بائیں طرف تھوک دو 3 دفعہ، برا خواب اثر نہیں دکھائے گا، اور جب اچھا خواب دیکھو ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کرو مالک تیرے کرم سے ہے اور کیا بات ہے۔ تو بخاری کا پہلا خواب ہی جو قصہ ہے وہ خواب کے اوپر ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں تمہیں اچھے خواب جو آتے ہیں وہ تمہارے رحمان کی طرف سے آتے ہیں، اور جتنے برے خواب آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو اپنے خوابوں کو عام نہیں جاننا۔ اور بخاری کا دوسرا باب ہے باب الایمان، باب الایمان۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ لوگوں ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، کلمہ طیب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 رکن اسلام۔ میرے گن شکر فرماتے ہیں 5 رکن اسلام پہ اور 6واں فریدہ ٹک جینا لبے 6واں پھر پنجے جانے موقع۔ آپ نے فرمایا اگر روٹی پاک نہیں ہے تو سمجھو سب کچھ ختم ہے۔ روٹی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو رکن تو ہے 5، میرے فرید کہتے ہیں 6 ہیں، اس لیے 6ویں رکن کو رکن کی طرح سمجھو، جس طرح ان کی حفاظت کرتے ہو روٹی کی حفاظت کرو۔ خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میں نے لنگر پیش کیا حضور بابا جی کو، آپ نے لنگر کھایا اور 2 نوالے اندر لے کے گئے اور کہا نظام بابا یہ لنگر ہمارے آستان کا نہیں ہے۔ کہا حضور یہ کوئی دے کے گیا تھا، آپ نے حلق کے اندر انگلی مار کے اس لنگر کو نکال دیا۔ فرمایا بابا نظام جب تک روٹی اندر پاک جائے نہ بندے کی کوک اوپر جائے نہ سکتی۔ یہ روٹی کا پاک ہونا اتنا ضروری ہے۔ روٹی پاک ہوگی حج قبول ہے، روٹی پاک ہوگی نماز قبول ہے، روٹی پاک ہوگی زکوٰۃ قبول ہے۔ تو باب الایمان میں وہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے۔ 5 چیزوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ حق، 5 چیزوں کے اوپر نماز کی بنیاد ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیں 5 چیزوں کی بنیاد ہے، اور خدا کی قسم بخاری میرے سامنے پڑی ہے۔ نماز میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کلمہ سب کے لیے برابر ہے، کلمہ پڑھو گے تو اگلے 4 رکن قبول ہیں ورنہ کوئی قبول نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ روزہ ان پہ فرض ہے جو اس کی جانی مالی قوت رکھتے ہیں، زکوٰۃ اسی پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، اور حج اسی پہ فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن نماز ایسا عمل ہے تم چھوٹے ہو بڑے ہو بیمار ہو تندرست ہو بستر پہ ہو سوئے ہو جاگ رہے ہو، نماز چھوڑنے کا حکم کسی صورت بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سید العبادت نماز ہے، سب سے بڑی کیا عبادت ہے؟ نماز ہے۔ اور بخاری میں ہے، قرآن میں ہے کہ نماز سے بڑی عبادت میرے مصطفیٰ کا ہے، نماز سے بھی بڑی عبادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور کے ایک صحابی تھے نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے گزرتے گزرتے اس صحابی کو کہا ارے میری بات سن، یہ کہہ کہ حضور اندر تشریف لے گئے۔ اب اس صحابی نے نماز نہیں توڑی، نماز مکمل کر کے حضور کی طرف گیا۔ اب میں اکثر پوچھتا ہوں لوگوں سے، بظاہر اس نے غلط نہیں کیا، بظاہر غلط نہیں کیا، سرکار کا جو حکم ہے اس حکم کو مانا کہ نماز ایسے پڑھو کہ مالک کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یوں نہیں پڑھ سکتے تو یوں تو پڑھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز خشوع و خضوع سے پڑھ رہے وہ صحابی، نماز نہیں پڑھ۔
اب نماز نہیں توڑی، حضور نے بلایا نہیں گیا، اب سرکار کے پاس وہ گیا، جانے سے پہلے اللہ نے وحی اتارا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، او ایمان والو جدو میرا یار یا میں سنا سب چھڑ کے حاضر ہو جائے گا، سب کچھ چھوڑ دو، میرے مصطفیٰ نے بلایا، ارے تو گیا کیوں نہیں، سب چھوڑ کے میرے یار کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو باب الایمان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت عمر بن خطاب حضور کے پاس آئے، یہ آخری حدیث ہے ہماری آج کی نشست کی۔ حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، حضرت عمر آئے، حضور نے اپنی نگاہ باطن سے دیکھا، عمر ہماری نگاہوں کا تارا ہو، ہماری نگاہوں کا تارا ہو، ہماری نگاہوں کا پیارا ہو، اور آج بھی عمر مومن نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے ایک سوال پوچھا، آپ نے پوچھا عمر بتاؤ تو صحیح میں مصطفیٰ تجھے کتنا محبوب ہوں، میں مصطفیٰ کتنا محبوب ہوں، بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو کندھوں کے درمیان جو میری جان ہے، یہ جان مجھے محبوب ہے، خدا کی قسم مجھے ہر چیز سے اس سے زیادہ محبوب آپ ہے، جان مجھے محبوب ہے آپ سے زیادہ، باقی ہر چیز سے محبوب آپ ہے۔ حضور جلال میں آ گئے، فرمایا عمر واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من نفسہ، ارے عمر بن خطاب بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں مصطفیٰ اس کے مال جان بچوں سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر تڑپ اٹھے اور کہا واللہ میرے آقا مجھے قسم اسرات کی، مجھے آپ میری جان سے بھی محبوب ہے۔ اب سنو حضور نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا عمر اب تو مومن ہے، اب تو مومن ہے عمر، اب تو مومن ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھو، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کا پاک عشق اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، خدا قسم یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کی اصل ہے۔ ہم درود پاک پڑھیں گے، میرے ساتھ آپ مل کے پڑھیں گے۔ اسی درس کو ہم نے ہر مہینہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ بھلا کرے، بھائی مثال تشریف فرما ہے، لنگر شریف کا اہتمام مخدوم پاک کے نام کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ان کے والد اور ان کے دادا جنہوں نے اس کوشش کو کیا تھا، اللہ ان کی روح کو بھی درجات میں بلندی دے۔ تو چندی جمعرات کے ختم کے فوراً بعد انشاءاللہ درس بخاری ہی ہوتا رہے گا۔ دعا ہے دل سے اللہ اس میں برکت دے، اللہ ہمارے ہر عمل میں برکت دے۔ میرے ساتھ مل کے درود پڑھیں گے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 1000 دفعہ درود پڑھے، جو بندہ 1000 دفعہ درود پڑھے، وہ سمجھ لے وہ مان ہی نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے گا۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں امام شافعی کا قول نقل کر رہا تھا پچھلے جمعہ میں، امام شافعی فرماتے ہیں جو درود پڑھے اس کی سانسوں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے لیے